بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تنویر احمد اسپیک چینل میں آپ کی خدمت میں ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے 9th اور 10th کی جو بکس ہیں ان کے لیکچرز کا آغاز کیا ہے، اور ان میں سے انگلش کے لیکچر اور بایولوجی کے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں، اور 10ویں کی جو بایولوجی ہم نے ان کے لیکچر ان پروگرس ہیں، یعنی کہ جاری ہیں، اور ان میں چیپٹر 12 کا پارٹ 1 ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیا گیا ہے، اور پارٹ 2 کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس میں ڈی اسٹوڈنٹ پارٹ 2 میں ریسیپٹرز ان ہیومنز کو ڈسکس کریں گے آج جو ہے نا اس چیپٹر 12 میں، اور اس کے ساتھ باقاعدہ آغاز کریں اس لیکچرز کا۔ تمام اسٹوڈنٹ جو آلریڈی موجود ہیں اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو لازمی کلک کریں، اور اپنے دوستوں ساتھیوں کو فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام میں لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو کر جو باری برکم فیس آپ ادا کر رہے ہیں اکیڈمی سے اس سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ سیم پیٹرن میں آپ کو اس میں الیبوریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے۔ انگلش میڈیم کی بک کو ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ان تمام چیزوں کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ کافی لینتھی چیپٹر ہوتے ہیں، چونکہ میں پورے کا پورے 1-2 پارٹ میں ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہا ہوں، تو آپ لوگ اس کو ڈیئر اسٹوڈنٹ ان تمام چیزوں کو آپ لوگ سٹیپ بائی سٹیپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنے تیاری کے مطابق ان کو آپ تیار کر سکتے ہیں، تاکہ آپ ایزیلی اس کو جتنا بھی آپ اس کو ایکسیپٹ کر سکیں اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق ان تمام لیکچرز کو دے سکتے ہیں۔ تو ریسیپٹرز ان ہومنز اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو انسان میں ریسیپٹرز ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جیسے کہ آرگنز یا مخصوص قسم کے اسٹیمولائی کو معلوم کرنے کے لیے جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں ان کو سینس آرگنز کا نام دیا جاتا ہے، یا اسی کو ہم ریسیپٹرز کہتے ہیں۔ جو اسٹیمولی ہوتی ہے اس کو ہم ریسیپٹر بھی کہتے ہیں، اور انسان میں اہم ریسیپٹرز یعنی کہ آنکھیں، کان، ناک اور ٹیسٹ برڈز چھونے، حرارت اور سرد احساس وغیرہ کے ریسیپٹر، یعنی کہ یہ جو حواس خمسہ ہم جس کو بولتے ہیں، ایئرز، نوز، ٹیسٹ برڈز، ریسیپٹر وغیرہ، اور ٹچ کرنے کا، ہیٹ کرنے کا، گرم اور سرد کا محسوس کرنے کا، وہ ریسیپٹرز کا کہلاتا ہے، یعنی کہ ریسیو کرتے ہیں کسی چیز کو، محسوس کرتے ہیں اس کو۔ تو سب سے پہلے آئی میں کیا ہوتا ہے کہ our eyes are located in small protons۔ ہماری جو آنکھیں ہیں کھوپڑی کے چھوٹے حصوں پہ موجود ہیں، جنہیں ہم آربٹس کہتے ہیں، یا آنکھوں کے خانے جس کو ہم آئی ساکٹس کہتے ہیں۔ آنکھوں کے یعنی کہ پیوٹے آئی لائڈز سے ان کی گندگی پونچھتے ہیں، اور انہیں پانی کی کمی یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن سے ہم بچاتے ہیں۔ وہ آنکھوں پر آنسو پھیلاتے ہیں جس میں بیکٹیریا انفیکشنز کے خلاف مادے ہوتے ہیں۔ پلکیں جس کو آئی لیشز کہتے ہیں آنکھوں میں ذرات داخل ہونے سے آپ کو بچاتی ہیں۔ اس کے ساتھ آنکھ کی ساخت کو 3 بڑی تہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسٹرکچر آف کین بی ڈیوائیڈڈ انٹو 3 مین سلیئرز، 3 بڑی ساخت میں کیا گیا ہے، جیسا کہ امیج میں بھی آپ کو دکھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان تینوں کو ڈسکس کریں، آپ امیج ہی دیکھ لیں کہ یہ آپ کا اسٹرکچر آف ہیومن آئی ہے، انسان کی آنکھ کا یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ یہ آپ کا اسکیلرا ہے، یہ آپ کا کروڈ ہے، ریٹینا ہے، اور یہ آنکھ کی تہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بلائنڈ اسپاٹ جو ہوتا ہے آپ کا، اور آپٹک نرو، یعنی کہ آپٹک نرو اور بلائنڈ اسپاٹ یہاں سے آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سسپینسری جو آپ کا لگامنٹ ہے وہ آپ کا ان حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں آپ کا جو ایکویس فلوئر ہے، آئرس ہے، پیپل ہے اینڈ کورینا، اور اس کے علاوہ یہ آپ کے سیلیر مسلز کہلاتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا انسانی آنکھ کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کا فوبیا کہلاتا ہے، یہ آپ کا لینس کہلاتا ہے، اور یہ آپ کا وٹرس ہیومر کہلاتا ہے، جو کہ ان تمام فنکشنالٹی کو کنٹرول کر رہا تھا۔ ابھی ہم ان تینوں اقسام کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا ہوتا ہے، اور پھر آگے جو 12.7 جو آپ کی شکل آپ کو دی جاتی ہے۔ The outer layer of eye walls consist of scleria and cornea۔ جو آنکھ کی سب سے بیرونی تہہ ہوتی ہے اس کو اسکیلریا اور کورنیا پر مشتمل ہوتی ہے، اور جو اسکیلریا ہے وہ آپ کو آنکھ کو زیادہ تر سفید رنگ دیتی ہے، اور یہ ایک موٹے یعنی کہ کنیکٹیو ٹیشوز کی بنی ہوتی ہے، اور آنکھ کے اندر والے حصے کی حفاظت کرنے کے علاوہ آنکھ کی شکل بھی برقرار رکھتی ہے، یعنی کہ مینٹین اٹس شیپ ان دا فرنٹ۔ اور سامنے کی طرف اسکیلر ایک شفاف کورینا بناتی ہے، اور کورینا روشنی کو آنکھ کے اندر آنے کی اجازت دیتا ہے، اور روشنی کی شعاعوں کو اس طرح موڑتا بھی ہے کہ وہ فوکس پر آ جائیں، یعنی کہ ایک چیز پر فوکس کر دیا جائے تاکہ اس کی ریکگنائزیشن یعنی کہ پہچان آسانی سے
हो सके। आंख की जो मिडल लेयर इज कॉल्ड क्रोइड। आंख की जो दरमियानी तह है वो क्रोइड कहलाती है और इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ये अंदरूनी आंख को स्याह रंग देती है, आई डार्क कलर। और ये गहरा रंग आंख के अंदर रोशनी की रिफ्लेक्शंस को बेतरतीब नहीं होने देता। कॉर्निया के पीछे क्रोइड की जानब मुड़ी होती है और ये एक मस्कुलर दायरा होती है जिसे आयरस कहते हैं। आयरिस के मरकज में एक गोल सुराख जिसको पिपल का नाम दिया जाता है, कॉर्निया से टकराने के बाद रोशनी पिपल से गुजर जाती है। आयरिस के मसल्स पिपल के साइज को एडजस्ट करते हैं। तेज रोशनी में आयरिस के सर्कुलर मसल्स सिकुड़ जाते हैं और पिपल तंग हो जाता है। इसी तरह धीमी रोशनी में आयरिस के रेडियल मसल्स सिकुड़ जाते हैं और वो पिपल में फैल जाता है। तो इसका ये मिडल लेयर का जो फंक्शनैलिटी है, जैसे 12.8 है जो, और मतलब ये आपके सामने इमेज जो शक्ल दी गई है, तो इसमें देखें कि व्हेन लाइट इंटेंसिवली डिक्रीज, जब रोशनी की शिद्दत कम होती है तो ये सिस्टम होता है, और व्हेन लाइट, जब रोशनी की शिद्दत ज्यादा होती है तो ये होता है। तो ये सारी की सारी रेडिकल मसल्स हैं रिलैक्स्ड में और ये कंट्रैक्टेड है। इसके अलावा सर्कुलर मसल जो रिलैक्स्ड में है और ये कंट्रैक्टेड में है। तो इनको मतलब सर्कुलर मसल जब ये सिकुड़ते हैं और जब ये आपका सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करते हैं और ये सिकुड़ते हुए इनको दिखाया गया है। और ये पीपल का तंग होना और फैलना है जिसके जरिए इंसान जो है ना देखता है और फोकस करता है किसी भी चीज का। ये कुछ प्रैक्टिकल वर्क के कुछ इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने दी है यहाँ पे। आप इसको देखिए कि इसमें एक तजर्बा है जिसमें एक तालिब इल्म की आंखों में तेज रोशनी वाले डालेगा और तीसरा तालिब इल्म आंख का पिपल सिकुड़ के वक्त जो दुरानी है वो नोट करेंगे या फिर सेल्फ ट्राई करेंगे अपने टीचर्स के साथ मिलकर स्कूल में। नेक्स्ट जो है आपका बिहाइंड आयरिस देयर इज ए कन्वेक्स लेंस। आंख के पीछे एक मुहद्दब यानी कि कन्वेक्स लेंस होता है जो रोशनी को रेटिना पर फोकस करता है, फोकस लाइट ऑन रेटिना। और लेंस एक दायरा नुमा फासले पर मौजूद चीज को देखने के लिए सेलुलर मसल्स यानी कि रिलैक्स होते हैं, जो कि मसल्स के साथ जुड़ा होता है। ज्यादा फासले पर मौजूद चीजों को देखने के लिए सेलुलर मसल जो और लेंस कम कन्वेक्स होता है। सेलुलर मसल्स के सिकुड़ने से लेंस मजीद कन्वेक्स और गोल हो जाता है। इसके साथ साथ जो इसकी अंदरूनी लेयर होती है इस सेंसरी एंड स्कॉल्ड रेटिना, और अंदरूनी लेयर को बहुत सेंसिटिव होती है और उसको रेटिना का नाम देते हैं। और इट कंटेन द फोटोसेंसिटिव सेल्स एंड स्कॉल्ड rods and cones and associated neurons। इसमें रोशनी के लिए हसास सेल्स यानी कि रॉड्स और कॉन्स होते हैं, इनसे मुंसलिक न्यूरॉन्स होते हैं। रॉड्स धीमी रोशनी के लिए हसास होता है, रॉड जो होता है सेंसिटिव टू डिम लाइट वाइल कॉन्स और सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। धीमी रोशनी के लिए, जबकि कॉन जो है वो सेंसिटिव यानी कि रोशनी के लिए वो कारआमद होता है। सो डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स और इनका मुख्तलिफ रंगों में इसमें फर्क है यानी कि इम्तियाज है। रेटिना पर दो अहम मकामात यानी कि फोबिया और ऑप्टिक डिस्क होती है। फोबिया रेटिना में लेंस के बिल्कुल मुखालिफ एक गहराई है और इसमें कोण सेल्स की बहुत ज्यादा तादाद होती है। ये मकाम रंगों की शिनाख्त और तेज तर यानी कि तेज नजर शार्पनेस का जिम्मेदार है। ऑप्टिक डिस्क रेटिना पर वो मकाम है जहाँ ऑप्टिक रेटिना में दाखिल होती है। इस मकाम पर रॉड्स और कोन्स नहीं पाए जाते, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। तो इस तरह इनकी ये फंक्शनैलिटी अपनी परफॉर्म करती है। इसके साथ साथ ये एक इमेज दिया गया है और इस इमेज में आप देखेंगे कि ये आपने रात के वक्त बिल्ली और कुत्ते की आंखें चमकती हैं, आपने देखी होंगी। इसकी वजह इनकी हर आंख के पीछे एक जो है ना वो टाइटेनियम का मौजूद होना और टाइटेनियम रोशनी को रिफ्लेक्ट करने वाली एक पट्टी होती है। तो ये भी आप इसमें तजर्बा करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आयरिस है जिसको डिवाइड्स किया जाता है इन टू चैम्बर्स में यानी कि दो खानों में। अगला चैम्बर आयरिस के सामने होता है यानी कि कॉर्निया और आयरिस के दरमियान, और जबकि पिछला चैम्बर आयरिस और रेटिना के दरमियान होता है। अगले चैम्बर में एक सॉफ्ट फ्लूइड्स मौजूद होते हैं जिसे एक्वस होमर का नाम दिया जाता है, जबकि पिछले चैम्बर में एक जेली की तरह का फ्लूइड होता है जिसे वेट्रस होमर का नाम दिया जाता है। ये आंख की शक्ल बरकरार रखने में मदद करता है और नाजुक लेंस को भी साख्त रखता है। जब किसी चीज से टकराकर आने वाली रोशनी आंख में दाखिल होती है तो ये कोरिना एक्वेस होम्स और लेंस और
وٹرس ہوم سے گزرتے دوران منعطف یعنی کہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، اور جب یہ لینز اس روشنی کو ریٹینا پر فوکس بھی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ریٹینا پر امیج بنتا ہے۔ راڈز اور کونز آپٹک نرو امپلس پیدا کرتا ہے اور ان امپلس کو دماغ تک پہنچاتا ہے جہاں دیکھنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو rods contain a pigment called rod fission، اور کونز میں ایک پیگمنٹ موجود ہوتا ہے جسے راڈ فیزن کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کو جناب جب راڈ فیزن پر روشنی پڑتی ہے تو نرو سیل پیدا کرنے کے لیے یہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روشنی کی غیر موجودگی میں راڈ فیزن کے ٹوٹے ہوئے کارٹیکس جس میں یہ راڈ فیزن جو چیزیں بناتا ہے ہمارا وٹامن اے سے راڈ فیزن بناتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وٹامن اے کی کمی سے رات کو ٹھیک دہائی نہیں دیتا ہے۔ یہ بیماری شب کوری یعنی کہ رات کا اندھا پن، نائٹ بلائنڈنس کا باعث بنتی ہے۔ یہ مطلب وٹامن اے کی کمی سے یہ رات کو جو نظر آتا ہے وہ بلائنڈنس کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ کونز آلسو کنٹین اے پیگمنٹ، کونز میں ایک پیگمنٹ موجود ہوتا ہے جسے آئیوڈوپسن کا نام دیا جاتا ہے۔ کونز کی 3 بڑی اقسام ہوتی ہیں اور ہر ایک قسم ایک خاص آئیوڈوپسن میں پایا جاتا ہے۔ کونز کی ہر قسم 3 بنیادی رنگوں یعنی کہ نیلا، سبز، سرخ میں سے اس میں سے ایک کی پہچان کرتی ہے۔ اگر کونز کی اقسام میں سے کوئی ایک قسم ٹھیک کام نہیں کرتی تو اس رنگ کو پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص مختلف رنگوں میں تمیز کرنے کے بعد بھی قابل نہیں ہوتا ہے۔ اس بیماری کو رنگ گوری یعنی کہ کلر بلائنڈنس کہتے ہیں، اور یہ ایک جینک بیماری ہے۔ بلائنڈنس اس کو کہتے ہیں اور یہ ایک جینک بیماری ہے۔ ڈس آرڈر آف دا آئی، آنکھ کے نقائص کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ دا ورکنگ آف از افیکٹڈ بائی دا چینجز ان دا شیپ آف آئی بال، آنکھ کی گولائی یعنی کہ آئی بال کی شکل میں تبدیل آ جانے سے آنکھ کے فعل پر اثر پڑتا ہے، اور اس میں مائیوپیا نزدیک کی نظر اس کو کہا جاتا ہے۔ مائیوپیا کیا ہوتی ہے؟ اس میں آئی بال کے لمبا ہو جانا سے نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو دور کی چیزوں کو صاف نہیں دیکھ سکتے، دور کی چیزوں کا امیج ریٹینا سے آگے ہی بن جاتا ہے، جیسا کہ شکل 12.9 میں دکھایا گیا ہے، جس میں کنکیو لینز استعمال کر کے اس نقص کو دور کیا جاتا ہے، اور یہ مائیوپیا کہلاتی ہے۔ سیکنڈ آپ کی ہے جناب ہائپر میٹروپیا، اس میں جو ہوتا ہے آئی بال کی لمبائی کم ہونے سے یہ نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ نزدیک کی چیزوں کو صاف نہیں دیکھ سکتے اور دور کی چیزوں کا امیج ریٹینا اور یہ ریٹینا کنویکس لینز از یوز ٹو ریکٹیفائی دس پرابلم، اور اس میں ریٹینا کے ذریعے جو ہے نا اس کو ریٹینا کے ساتھ کنویکس لینز کو یوز کر اس ہائپر میٹومیا کو دور کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو اس کے پیچھے بنتا ہے اس کو کنویکس لینز استعمال کر کے اس کو نس کو دور بنایا جاتا ہے، جو ریٹینا کے پیچھے یہ تمام کی تمام چیزیں بنتی ہے۔ یہاں پہ جو چیزیں آپ کو دکھائی گئی ہیں یہ ایک پائلٹ ہے، ایک پروجیکٹ ہے، اور اس میں بصارت یعنی کہ جو پہچان کی ضرورت ہوتی ہے آنکھوں کو، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوائی جہاز کی پوزیشن والی روشنی یعنی کہ لائٹ گن جس کو بولتے ہیں، جہاں پہ جو دکھائی گئی ہیں اور اس کے اشارے ایئرپورٹ کا سگنل یعنی کہ ایئرپورٹ بیکنز کے جو جہاز نیچے اتارنے کے اشارے ہوتے ہیں، چارٹ پر لگی علامات جن کے چارٹ سمبلز کی پہچان کر سکتے ہیں۔ خصوصاً رات کے وقت پائلٹ کو ان رنگوں کی آگاہی اور سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ حفاظت کے ساتھ اپنی ڈپٹی سارا انجام دے سکے۔ تو ایک یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے اور آنکھوں کی بینائی کے لیے یہ بھی ایک بہت مفید اور کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، جیسے کہ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ ہائپر میٹروپیا اور مایوپیا اور ٹریٹمنٹ آف مایوپیا اور کنویکس لینز جس کو ہم استعمال کر کے جو ہم مایوپیا اور ہائپر میٹروپیا کو ڈسکس کیا کہ اس میں جو ہے نا آپ کنکیو لینز کو استعمال کر کے مایوپیا کی اس کی پرابلم ٹھیک کر سکتے ہیں، اور ان میں کنویکس لینز کو استعمال کر کے ہائپر میٹروپیا کو ہم جو ہے نا اس قسم کے نقائص کو اور آنکھوں کی بنائی کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹ ہیں، اس کے اوائل میں کہ انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے، اس کو ہم اگر دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ علی ابن عیسیٰ
यानी कि 950 से 1012 एक मशहूर अरब साइंसदान थे। उन्होंने आंख की बीमारियां और उनकी सर्जरी के इल्म यानी कि ऑप्थेलियोलॉजी पर 3 किताबें लिखी। उन्होंने आंख की 130 बीमारियां बयान की और उनके इलाज के लिए 43 अद्वियात भी तजवीज़ की, यानी कि 130 बीमारियां उन्होंने बयान की हैं उसमें, और 130 जो है ना उनकी बीमारियों के इलाज के लिए कहा गया। इसके अलावा इब्ने अल हशीम 1965 से 1939 ये भी एक अरब साइंसदान हैं, और इन्होंने आंख और बसारत के असूलों के हवाले से अहम काम किए, और इन्हें रोशनी के लिए रवैये के लिए इल्म यानी कि ऑप्टिक्स का बानी माना जाता है। इनकी तसनीफ ऑप्टिक्स की किताब ने बसारत की जदीद थ्योरी की वजाहत की और उसे साबित भी किया अपनी किताब में कि उन्होंने आंख के मेडिकल सर्जिकल इलाज पर बहस किया। उन्होंने आंख की सर्जरी में बहुत सी बेहतरियां तजवीज़ की और देखने के अमल और आंख की साख्त, आंख में इमेज बनना और बसारती सिस्टम का दुरुस्त तरीके से बयान किया। इब्न अल हशीम ने पिन होल कैमरा के असूल भी बयान किए हुए हैं। तो ये मुस्लिम साइंटिस्ट के कारनामे थे जिनके बारे में हमने आपको बताया। यहाँ पे आगे प्रैक्टिकल स्टडी होती है, स्टडी ऑफ द बुल आई, यानी कि गाय की आंख हासिल करें और उसका तुलित अर्शिया को टीचर के साथ मिलकर उस पर मॉडल को अप्लाई करते हुए उसमें तजर्बा करें। ये आपको दिया गया है। इसके अलावा जो आपकी यहाँ पे ईयर यानी कि आपका कान, इससे पहले कि हम कान का मुताला करें, ये आपके ऑल इज नॉट एबल टू सी ड्यूरिंग डे टाइम, यानी कि यहाँ पे अगर उल्लू है वो दिन के वक्त नहीं दे सकता। इसकी आंखों के में जो पॉइंट्स होते हैं में उसमें जो तेज़ रोशनी को वसूल और महसूस करते हैं उसकी कमी होती है, लेकिन रॉड्स के तादाद में ज़्यादा होने से इसमें रात के वक्त देखने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे तमाम जानवर जो रात को अपने शिकार तलाश करते हैं ये खासियत रखते हैं, यानी कि उसमें पॉइंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका ईयर है यानी कि कान है। इसमें क्या होता है कि सुनने की ताकत यानी कि समात भी इतनी ही अहम होती है जितनी कि देखने की ताकत, और हमारे कान न सुनने से हमारे सुनने में मदद फराहम करते हैं बल्कि हमारे जिस्म का तवाज़न भी कायम रखते हैं। कान के 3 बड़े हिस्से होते हैं, यानी कि बैरूनी, अंदरूनी और दरमियानी। ये तीनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले एक्सटर्नल ईयर। बैरूनी कान जो होता है इसमें बैरूनी कान के भी 3 हिस्से होते हैं, जिसको पीना, ऑडिटरी कैनाल और एयर ड्रमर यानी कि टेम्पेनियम को कहा जाता है, और इन्हें एक बैरूनी हिस्सा इसके साथ जोड़ा जाता है जो कॉटेज का बना होता है और इसे जल्द से डांपा जाता है। ये हिस्सा आवाज़ की लहरों को ऑडिटरी कैनाल की तरफ भेजता है, और जो ऑडिटरी कैनाल होती हैं उसमें स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो ऑडिटरी कैनाल्स के दीवारों के साथ मिले होते हैं और वैक्स को प्रोड्यूस करते हैं, और जो वैक्स होती है वो आपका ऑडिटरी कैनाल को हिफाजत यानी कि सुनने की हिफाजत फराहम करती है। और ये तमाम छोटे छोटे जो ऑडिटरी कैनाल्स होते हैं उनमें मौजूद वैक्स छोटे हसास जरासीम और मिट्टी के ज़रात से कान की हिफाजत करते हैं। इसके अलावा ऑडिटरी कैनाल में दर्जात और नमी बरकरार रखने में मदद फराहम करता है। ऑडिटरी कैनाल के आगे एयर ड्रम होता है, ये एक बारीक मेम्ब्रेन है जो बैरूनी और दरमियानी कान को अलहदा करती है, यानी कि बैरूनी और अंदरूनी कान को ये अलहदा करती है। तो ये कान का जो बैरूनी हिस्सा इसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आपका है मिडल ईयर, और मिडिल ईयर में यानी कि दरमियानी कान जो है उसमें क्या होता है, ये बैरूनी कान के बाद एक खाना है, यानी कि इसको एक्सटर्नल एयर को इसको ये एक चैम्बर होता है, और दरमियानी कान के अंदर एक लाइन में बड़ी 3 छोटी हड्डियां यानी कि ऑस्किल्स मौजूद होती हैं। ऑस्किल्स उसको कहते हैं, और ये वहाँ पे मौजूद होती हैं। ऑस्किल्स इसका नाम है, और इन मुतहरक हड्डियों में जो मेलियस इनेक्स और स्टेप्स चीज़ें शामिल होती हैं, तो मेलियस एडम के साथ लगी होती है। इसके बाद जो एंक्स आती हैं, और आखिर में स्टेप्स हैं जो एक मेम्ब्रान के साथ जुड़ी होती हैं, जिसे बेसबी यानी कि खिड़की यानी कि ओवल विंडो कहा जाता है। ओवल विंडो दरमियानी कान को अंदरूनी कान से अलहदा किया जाता है, और दरमियानी कान नाक की कैविटी यानी कि नेजल कैविटी के साथ भी इनको जो है ना यूस्टेकर ट्यूबन के जरिए मिलाता है, और ये नाली इड्रम के दोनों तरफ हवा के कंट्रोल का जो है ना दबाव का बायस बनती है और उसको कंट्रोल करती है। ये आपका मिडल ईयर है। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आपका जो होगा अंदरूनी हिस्सा इसका, और ये आपको जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है अंदरूनी कान की साख्त है, और इसमें तमाम के तमाम जो ह्यूमन ईयर है, जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं अभी तक, और इनको आप इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, इसके साथ मिला सकते हैं, और इसमें मज़ीद अपना नॉलेज हासिल कर सकते हैं। इनर ईयर जो अंदरूनी हिस्सा होता है इसका भी 3 यानी कि वेस्टिबल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स और
काकलिया पर मुश्तमिल होता है। वेस्टिब्यूल जो होता है, वेस्टिब्यूल बैरोनी अंदरूनी कान के मरकज में मौजूद होता है और वेस्टिब्यूल के पीछे 3 नुमाया हिस्से यानी कि सेमिकल सर्कुलर कनाल मौजूद होती हैं। कॉल्किया कनाल नालियों से मिलने से होता है और ऊपर लेटकर इन बलदार नालियां बना देता है। और आवाज़ के रेस्पिरेटर सेल्स का काकलिया के दरमियानी नाल के अंदरूनी सुनने का अमल होता है। बैरोनी कान का जो पटा होता है आवाज़ की लहरों को ऑडिटरी कनाल की तरफ फोकस करके भेजता है। आवाज़ की जो लहरें होती हैं इसमें एयर ड्रम से टकराती हैं और इसमें थरथराहट यानी कि वाइब्रेशंस पैदा करती हैं। और ये जो वाइब्रेशंस पैदा होती है इसके स्टेप्स के साथ और जो वाइब्रेशंस और विंडो से टकराती है और इसका काकलिया फ्लूइड बल्ली यानी कि दरमियानी नाली तक पहुंच जाता है और इससे काकलिया में मौजूद जो फ्लूइड हरकत में आते हैं उनको जो है ना रेस्पिरेटर सेल्स को तहरीक देने में मदद फराहम करते हैं। और वो मदद जो फराहम होती है इसमें वो सारे का सारा इसमें जो प्रोसेसिंग होती है हेयरिंग की उसमें सुनने का अमल होता है। और वो सुनने का अमल किस तरह होता है, इन तमाम चीज़ों के साथ जो इनर जो आपका अंदरूनी होता है जिसके साथ रेस्पिरेटरी सेल्स का काकलिया के दरमियानी नाली के अंदर ये तमाम के तमाम जो चीज़ें बनी होती हैं इसमें प्रोसेसिंग ऑफ हेयरिंग का अमल होता है यानी कि सुनने का अमल होता है। और सुनने के अमल में तमाम का तमाम जो चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें बैरोनी कान का जो पटा होता है आवाज़ की लहर को ऑडिटरी कनाल की तरफ फोकस करके भेजता है यानी कि ऑडिटरी कनाल की तरफ। और आवाज़ की लहरें ड्रम से टकराती हैं और इसमें थरथराहट यानी कि वाइब्रेशंस पैदा होती है। और ये जो वाइब्रेशन पैदा हुई है ड्रम से, ये वाइब्रेशन दरमियानी कानों की हड्डियों से टकराती है और मेलियस इनक्स और फिर स्टेप्स वाइब्रेशन इसके साथ पैदा हो जाती है। और स्टेप्स के बाद ये वाइब्रेशन और ओवल बंडल से टकरा जाती है और काकलिया के फ्लूइड बरी यानी कि दरमियानी नाली तक पहुंच जाती है। इससे काकलिया में मौजूद फ्लूइड हरकत में आता है और सेप्टल सेल्स को तहरीक देता है और सेप्टल सेल्स जो नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं जो दिमाग की तरफ जाती है और सुनने का एहसास भी उसमें पैदा होता है यानी कि साउंड एंड ब्रेन जो दिमाग की तरफ जाती है और उनमें सुनने का एहसास पैदा होता है। तो इस तरह जो इनकी जो चीज़ें हैं वो फंक्शनैलिटी जो परफॉर्म अदा करते हैं, इस तरह आपके सामने ये चीज़ें बयान की जाती हैं। और यहाँ पे दिखाया गया है आपके सामने जो एक तूफान है और जो स्टॉर्म है यानी कि रोशनी किस तरह चमकती है और आवाज़ किस तरह पैदा होती है और रोशनी की वजह से पानी के जो छोटे कतरे हैं या क्रिस्टल्स हैं वो हवा में हरकत का पैदा होने की मदद लेते हैं और इलेक्ट्रिकल चार्ज उसमें होता है और बिजली की चमक की वजह से दबाव और हरारत में पैदा होने वाला इजाफा होता है और एक तेजाब फैलाव, एक ज़्यादा तेज़ फैलाव जो होता है वो फैलाव में गर्ज की आवाज़ पैदा करता है। और ये जो गर्ज की आवाज़ पैदा होती है रोशनी की चमक के चंद सेकंड बाद गर्ज की आवाज़ सुनाई देती है और उसके बाद ये फ़र्क आता है कि आवाज़ और रोशनी की निस्बत आहिस्ता सफ़र करती है। तो ये भी आपके सामने एक चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। इसके साथ जो ईयर्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी यानी कि कान जिस्म का जो तवाज़न हिस्सा है वो किस तरह बरकरार रखती है इसमें देखते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल का जिस्म का तवाज़न है जो काम रखने में इसको मदद करते हैं। सेमी सर्कुलर में ऐसी सेंसरी नर्व मौजूद होते हैं जो सर के किसी भी हरकत को महसूस करने में अपना मदद फराहम करती है। वेस्टिब्यूल की जिस्म की पोजीशन यानी कि पोस्चर में किसी भी तब्दीली को मालूम कर लेता है और इन दोनों सेप्टर से निकलने वाले न्यूरॉन्स ऑडिटरी नर्व के जरिए दिमाग के सिलियम तक ये तमाम पहुँचते हैं। तो इस तरह जिस्म का तवाज़न का अंदरूनी हिस्सा वो कंट्रोल किया जाता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल्स के थ्रू। नेक्स्ट आपका है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि ये कई जिस्म के ऐसे अफ़ाल होते हैं जिसमें नशोनुमा, तौलीद, खून में ग्लूकोज की सतह बरकरार रखना, गुर्दों में पानी की रीएबराइजेशन वगैरह को बाकायदा और मनज़म रखने की ज़रूरत होती है। एंडोक्राइन सिस्टम ये काम करता है, ये सारे का सारा एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। ये सिस्टम अपने जो जॉब परफॉर्म करता है उसमें ये कम्युनिकेट कर रहा होता है और अफेक्टर्स के साथ मिलकर अपने ये जो पैगाम पहुंचाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करता है। इन केमिकल्स को हार्मोन्स कहा जाता है। हार्मोन से मुराद ऐसा पैगाम रसा मॉलिक्यूल है जो आप जनाब एक एंडोक्राइन ग्लैंड में बनता है और फिर वहाँ से ये खारिज हो जाता है। और ऐसे ग्लैंड्स यानी कि नालियों के यानी कि डिक्टलेस जिसमें ये चीज़ें होती हैं और वो सेक्रेशंस कर जाती हैं हार्मोन्स को बराह रास्त खून में ये खारिज करने का अमल करते हैं और खून इन हार्मोन्स को टारगेट करके ऑर्गन्स या टिश्यूज़ तक ये ले जाता है जहाँ वो अपना काम सर अंजाम देते हैं। ये एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट आपका है इम्पोर्टेंट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स।
یعنی کہ اہم چیزیں ہیں جو اینڈوکرائن گلینڈز کی، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پیچوٹری گلینڈ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ مٹر کے دانے کے برابر یعنی کہ شکل میں گلینڈ دماغ کے ہائپوتھیلی کے ساتھ یہ جڑا ہوتا ہے، اور پیچوٹری گلینڈ کے کئی ہارمونز جنہیں ٹروفک ہارمونز کہتے ہیں دوسرے اینڈوکرائن گلینڈز کی سیکریشنز کے ساتھ اس کا اثر انداز ہوتا ہے، تاہم اس گلینڈ کے چند ہارمونز جسم کے مختلف حصوں پر براہ راست اثر کرتے ہیں۔ پیچوٹری گلینڈ کے دو بڑے حصے ہیں، یعنی کہ اس میں جو انٹیریئر لوب اور پوسٹر لیب ہوتے ہیں، اور یہ پوسٹر لیب جو سر انجام دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے گلینڈز کے ساتھ مل کر مختلف حصوں پر براہ راست سر انجام دیتا ہے۔ سب سے پہلے انٹیریئر لوب ہے۔ انٹیریئر لوب میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت سے ہارمونز بناتے ہیں۔ اس کا عام ہارمون میں سے ایک جو سومیٹا ڈرائفن یعنی کہ گروتھ ہارمونز ہوتے ہیں جو جسم میں نشو و نما پیدا کرتے ہیں، اور اگر نشو و نما کی عمر کے دوران اس ہارمونز کی پیداوار کم ہو جائے تو نشو و نما کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے۔ اس حالت کو یعنی کہ یعنی کہ ہائیڈرافازم کہا جاتا ہے۔ اگر نشو و نما کی عمر کے دوران یہ ہارمونز ضرورت سے زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا نتیجہ گیگریشن نکلتا ہے جس میں فرد بہت لمبا اور زائد وزن کا ہو جاتا ہے۔ اگر نشو و نما کی عمر کے بعد سومیٹا ریفن ضرورت سے زیادہ بنے تو اس میں اندرونی آرگنز اور جسم کے کنارے والے حصے ہی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس حالت کو ہم ایکرومیگلی کا نام دیتے ہیں، اور یہ جو ایکرومیگلی ہوتی ہیں ایسے میں ہاتھ پاؤں جوڑے کی ہڈیاں بڑی ہوتی ہیں۔ پیچوٹری گلینڈ کے انٹرلوب سے نکلنے والا ایک اور ہارمونز یعنی کہ تھائرائڈ ہارمونز یعنی کہ اس کو TSH یہ تھائرائڈ ہارمونز خرچ کرنے کو تحریک دیتا ہے۔ TSH یہاں پہ اس پیراگراف میں تو آپ کو یس یہ پیدا کرتا ہے۔ نیکسٹ آپ کا ہے جو پیچوٹری گلینڈ کے یعنی کہ یہ جو TSH ہے یہ آپ کے پیچوٹری گلینڈ کے ایئر گلونز کے ہارمونز کے ساتھ ریپروڈکٹیو آرگنز پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اینڈرینل گلینڈز کو بھی یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کا پوسٹیریئر لوب ہے۔ پوسٹیریئر لوب میں کیا ہوتا ہے یہ جو the posterior lobe of pituitary gland stores and two hormones دو ہارمونز اسٹور اور خارج کرتا ہے جو کہ آکسیٹوسن اور اس کو ویسوپریسن کا نام دیا جاتا ہے۔ ویسوپریسنس کو اینٹی ڈایوریٹک ہارمونز کا بھی کہا جاتا ہے جس کو ADGS بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں ہارمونز ہائپوتھیلیمس یعنی کہ دماغ کا حصہ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ویزوپریسن نیفرز کیا ہوتا ہے؟ ویزوپریسنز اس میں کیا ہوتا ہے کہ پانی کے جو واپسی کا انجذاب ہوتا ہے جس کو ری ایبزیشن کا نام بھی دیا جاتا ہے، ری ایبزرویشن کا نام دیا جاتا ہے، کی رفتار تیز کرتا ہے۔ ہمارے جسم کے فلوئڈز میں پانی کی مقدار کم ہوتی ہے تو پیچوٹری گلینڈ یعنی کہ 20% خارج کرتا ہے، اور اس طرح نیفرون سے خون میں واپسی کا جو عمل ہوتا ہے اس میں انجذاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح جسم جو ہے پانی کو بچا لیتا ہے اور کم مقدار میں پیشاب بنتا ہے۔ دوسری طرف جسم کے فلوئڈز میں پانی کی مقدار نارمل سے زیادہ ہو جاتی ہے، اس ہارمون کے اخراج میں کمی ہوتی ہے۔ اگر پیچوٹری گلینڈ کے اس ہارمون کو ضرورت کے مطابق خارج نہ کرے تو نیفرون سے پانی کا واپسی انتظام کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کے ذریعے زیادہ پانی خارج ہوتا ہے۔ اس حالت کو ہم ڈائبیٹس یعنی کہ انسپائرڈ کا نام بھی دیتے ہیں۔ ہارمون آکسیٹوسن جو ہوتا ہے اس میں آکسیجن ہارمون کے بچے پیدا کرنے کے لیے ماں کے جسم میں بچہ دانی یعنی کہ یوٹرس کی دیوار میں سکڑنے کی تحریک پیدا کرتا ہے۔ یہ ہارمون چھاتی سے دودھ نکلنے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، یہ مطلب ڈائبیٹس سے انسپائرڈ۔ تو اس کے ساتھ آگے جو ہوا ہے وہ تھائرائڈ گلینڈ ہے۔ تھائرائڈ گلینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں سب سے بڑا اینڈوکرائن ہوتا ہے، یہ گردن میں لارنکس کے نیچے موجود ہوتا ہے، اور یہ ایک ہارمونس یعنی کہ تھائراکس بناتا ہے، اور یہ اس ہارمونس کے بڑھنے کے لیے آیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی کی خوراک میں آیوڈین کی کمی ہو تو تھائرائڈ یعنی کہ اپنا ہارمون نہیں بنا سکتا۔ اس حالت میں تھائرائڈ جسامت میں بڑھ جاتا ہے اور یہ بیماری گوئٹر کہلاتی ہے۔ یہ جو بیماری ہے تھائرائڈ گلینڈ ہے یہ بیماری گوئٹر کہلاتی ہے، اور جو اس بیماری میں جو تھائرائڈ ہے جس میں تھائراکسن انکریز دا بریک ڈاؤن آف فوڈ، جس میں خوراک کے ٹوٹنے یا آکسیڈیشن کے عمل سے توانائی کے عمل کا تیز ہوتا ہے، یہ جسم کے نشو و نما کے لیے بہت ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس ہارمون کے کم بڑھنے سے ہائپوتھائرائڈس کا مطلب ہو جاتا ہے، بڑھنے سے ہائپوتھائرائڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بیماری جس میں توانائی کم بنتی ہے اور اس میں ہارٹ بیٹ بھی جو ہے نا وہ سست ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہائپوتھائرائڈمز ہیں اس کی علامات توانائی کا زیادہ بڑھنا، ہارٹ بیٹ کے آپ کا جو ہے نا وہ تیز ہو جانا، کثرت سے پسینہ ہونا اور ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہونا، یہ اس کی علامات ہے۔ تھائرائڈ گلینڈ ایک اور اہم ہارمون یعنی کہ کیلسیٹون بھی بناتا ہے۔ یہ ہارمون خون میں کیلشیم آئنز کی مقدار کم کرتا ہے اور کیلشیم کا خون سے ہڈیوں میں انجذاب کرتا ہے۔ نیکسٹ آپ کا ہے اسی کے ساتھ
اگر پیراथन گلینڈز جو ہوتے ہیں اس میں جو زیادہ ہارمونز خارج ہوتے ہیں اور یہ نارمل جو ہڈیاں جو ہوتی ہیں ان سے کیلشیم آئن سے جذب ہو کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں، ایسی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر پیراथن کی پیداوار میں کمی ہو جائے تو کیلشیم کا لیول یعنی کہ خون میں کم ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ جو آپ کی جو ٹیٹنی ہے وہ نکلتا ہے، جس سے مسلز کے فیل میں اثر انداز پیدا ہوتا ہے۔ پیراथن جو گلینڈز ہوتے ہیں، پیراथن جو ہوتے ہیں ان کی یہ وجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو ایڈرنل گلینڈز ہوتے ہیں، ایڈرنل گلینڈز میں کیا ہوتا ہے؟ ایڈرنل گلینڈز میں ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کا گردوں کے اوپر دو ایڈرنل گلینڈز موجود ہوتے ہیں اور ہر جو ایڈرنل گلینڈز کے دو حصے ہوتے ہیں، باہر والا حصہ کارٹیکس اور اندر والا حصہ میڈولا کہلاتا ہے، یعنی کہ اس میں تناؤ سٹریس کے رد عمل کے طور پر ایڈرنل میڈولا سے ایک ہارمون نکلتا ہے جسے ایپیفیرین یعنی کہ ایڈرینالین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون جسم کو ایمرجنسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار کرتا ہے اور اس کے لیے ایمرجنسی ہارمونز بھی پیدا کرتا ہے۔ ایڈرنل کارٹیکس سے بہت سے ہارمونز نکلتے ہیں جنہیں کارٹیک سینٹرائز کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمونز خون میں پانی اور نمکیات کا توازن قائم رکھنے کا باعث بنتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کا ہے پینکریاس۔ پینکریاس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آرگنز کے دو ہوتے ہیں اور پینکریاس کا زیادہ تر حصہ نالی یعنی کہ ڈکٹ والی یعنی کہ ایکوریسائنس کو گلینڈز کا کام کرتا ہے۔ یہ حصہ آپ کو نالی کے ذریعے سمال انٹسٹائن میں یعنی کہ ڈائجسٹیو انزائم خارج کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے اور پینکریاس کے کچھ حصے ڈکٹ لیس یعنی کہ اینڈوکرائنس گلینڈز کا کام بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پینکریاس کے اندر جو اس میں پینکریاس کا ہے دس پورشن کنٹینز گروپس آف اینڈوکرائن سیلز ریفر ٹو آئسلز آف پینکریاس کے کچھ حصے میں جس میں ڈکلیس یعنی کہ اینڈوکرائن گلینڈز کا کام کرتے ہیں۔ پینکریاس کے اندر اینڈوکرائن سیلز کے گروپس میں موجود جنہیں آئلیٹس آف لینگرہینز کہا جاتا ہے، اور یہ آئلیٹس دو طرح کے ہارمونز یعنی کہ انسولین اور گلوکاگون خارج کرتے ہیں، اور جو گلوکاگون ہوتی ہے ان کو جگر پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ خون میں گلوکوز خارج کرتے ہیں اور اس سے بلڈ گلوکوز کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے۔ انسولیشن جگر پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ خون سے زیادہ گلوکوز میں اندر لے جاتے ہیں اور اس طرح بلڈ جو گلوکوز ہے وہ کنسنٹریشن اس میں کم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص میں یعنی کہ if a person is parasite does not make normal quantity of insulin، اگر کسی شخص کا جو پینکریاس ہے وہ نارمل مقدار میں انسولین نہیں بناتا تو اس کے خون میں گلوکوز کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے جب وہ، اور اس بیماری کو ہم ڈائبٹس میلٹس بھی کہتے ہیں، اور ڈائبٹس کے مریضوں کو وزن کی کمی، مسلز کی کمزوری اور تھکاوٹ کا سامنا رہتا ہے۔ اس بیماری کو جسم میں انسولین داخل کر کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پہلے جانوروں کے جسم میں نکالی گئی انسولین اس مقصد کے استعمال ہوتی تھی، اب ہم جینیٹک انجینئرنگ کی بدولت بیکٹیریا میں پیدا کردہ انسانی انسولین بھی دستیاب کرتے ہیں یا اس کے لیے دستیاب ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ اس میں چیزیں دی گئی ہیں۔ بلڈ گلوکوز کنسنٹریشن جو بی جی سی ٹیسٹ وغیرہ ہے اس میں کرنے کے بعد کیا چیزیں 8 سے 10 گھنٹے اس میں جو آپ کی پرفارمنس دیکھی جا سکتی ہے، اور اس میں یہ آپ کو چارٹس دیے گئے ہیں جس میں آپ کا جو بلڈ گروپ ہے 8 سے 10 گھنٹے کچھ کھائے بغیر، اور یہ جو 75 کلو گرام ڈرنک پینے کے بعد یعنی کہ یہ والا حصہ آپ کے سامنے یہ چیزیں آپ کو پروڈیوس کرتا ہے اور یہ ڈائگنوز کرتا ہے، اور یہ آپ کو چارٹس دیے گئے ہیں۔ یہ ان کے ٹیسٹ کرنے کے بعد یعنی کہ پریکٹیکل ایکسپیرینس کرنے کے بعد یہ آپ کو چارٹ فراہم کیا گیا ہے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کیا۔ نیکسٹ آپ کا ہے گونیڈس، یعنی کہ یہ وہ آرگنز ہیں جس میں آپ کا ہاں اس میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا درکار ہیں کہ اس ٹیسٹ میں جو خون میں گلوکوز کی مقدار پائی جاتی ہے یا آپ کو ملی ہے اس ٹیسٹ کے دوران، اسے ڈائمیٹرز کی تشخیص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور خون میں گلوکوز کو بغیر کچھ کھائے پیے بھی پایا جاتا ہے۔ خون کو کھانے کے بعد 8 سے 10 گھنٹے کے بعد کھانے کے حساب کے بغیر جو چیزیں یہاں پہ پائی جاتی ہیں ان کو کھانے کے بعد بھی پایا جاتا ہے۔ کچھ بی جی سی ٹیسٹ کے نتائج یہ جو آپ کے سامنے دیے گئے ہیں۔ نیکسٹ آپ کا ہے گونیڈس۔ گونیڈس میں کیا ہوتا ہے یعنی کہ جنسی آرگنز، اس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں آپ کے یعنی کہ ٹیسٹس باہر ٹیسٹس ہیں، اور اوبریز نر اور مادہ یعنی کہ جسے آرگنز یعنی کہ گونیڈس کہتے ہیں۔ کیمسٹ بنانے کے علاوہ گونیڈس ہارمونز بھی خارج کرتے ہیں جنہیں ہم جنسی یعنی کہ سیکس ہارمونز کہتے ہیں، اور ٹیسٹس کئی ہارمونز بناتے ہیں، مثلاً ٹیسٹوسٹیرون جو کہ نر کے سیکنڈری سیکس کیریکٹرز کے بناتا ہے، مثال کے طور پر چہرے پر بالوں کا اگنا، آواز میں باریپن وغیرہ، یہ ان گونیڈس کی مدد سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کے یعنی کہ اسٹیروجن ہے
اور پریسٹیروجن یہ ہارمونز بناتی ہیں، یہ کہ پریسٹیروجن اور اسٹیروجن یہ آپ کے ہارمونز پیدا کرتی ہیں، اور یہ ہارمونز مادہ کے سیکنڈری سے سیکس کیریٹکس بناتے ہیں، مثال کے طور پر چھاتی کا بڑھنا وغیرہ، ان میں یہ آپ کا سسٹم فراہم کرتا ہے۔ فیڈ بیک میکنزم جو اس میں ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا اینڈوکرائن گلینڈ مسکر رفتار سے ہارمونز خارج نہیں کرتے، اور یہ جسم کی رفتار کو ضرورت کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس میں جس میں ہونے والے کئی دوسرے اعمال کی طرح ہارمونز کی سیکریشن بھی فیڈ بیک میکنزم سے کنٹرول کی جاتی ہے۔ فیڈ بیک میکنزم مراد ایک ایسا عمل ہے جس کے آؤٹ پٹ کے ذریعے کنٹرول منظم کرتا ہے، یعنی کہ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک میکنزم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے ہے نیگیٹو فیڈ بیک۔ نیگیٹو فیڈ بیک میں کیا ہوتا ہے، یہ کسی عمل کا آؤٹ پٹ اس عمل کو آہستہ کرتا ہے، اور اس میں ہونے والی تبدیلیاں اس کی عمل کی رفتار کو بڑھا دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر شیرخوار بچے کا ماں کا دودھ پینے کا عمل ماں کے اندر ایک ہارمونز بنانے کی تحریک پیدا کرتا ہے، اور یہ ہارمون دودھ پیدا کرتے ہی اس میں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، زیادہ دودھ پینے سے زیادہ ہارمونز بھی نکلتا ہے، جو کہ نتیجے میں زیادہ دودھ بنتا ہے۔ یہ نیگیٹو آپ کا فیڈ بیک ہے، اور اس میں مختلف قسم کے گلوکوز کنسنٹریشن سے نارمل کی جاتی ہے۔ پینکریاز گلوکوز کا ہارمون خارج ہو جاتا ہے، اور ہارمونز میں گلوکوز کنسنٹریشن بڑھا دیتا ہے، اور اس میں جو اس کا نارمل پوائنٹ ہوتا ہے، اس میں جب گلوکوز بڑھ جاتا ہے تو اس کی خون کی جو سیکریشن ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور اس کا مطلب ہے خون میں گلوکوز کنسنٹریشن آؤٹ پٹ اس میں تمام جو عمل ہوتا ہے انسولین اور گلوکاگون کی سیکریشن کو کنٹرول کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یہ آپ کا نیگیٹو فیڈ بیک ہے، اور یہ آپ کا پازیٹیو فیڈ بیک ہے۔ آپ کا پازیٹیو فیڈ بیک میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں عمل کی تبدیلیاں میں عمل کی رفتار کو بڑھا دیتی ہیں، اور مثال کے طور پر شیرخوار بچے کا دودھ کا پینے کا عمل ماں کے اندر ایک ہارمون بنانے کی تحریک پیدا کرتا ہے، اور یہ ہارمون دودھ پیدا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ زیادہ پینے سے زیادہ ہارمون نکلتا ہے، جو کہ نتیجے میں زیادہ یعنی کہ ریلیز ٹو مور ملک پروڈکشن، دودھ کی زیادہ پروڈکشن پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم ان تمام چیزوں کو ٹرانسلیشن کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان میں کیا کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ کا ٹائم کی بچت ہو سکے۔ ہم ریڈنگ نہیں کر رہے ہوتے، اور یہ سارے کا سارا آپ کے سامنے جو پیچوٹری گلینڈ ہے، پینکریاس ہے، ٹیسٹک، جتنے بھی ہم نے ان تمام چیزوں میں ہومن میں جو اس کا ریسپٹرز کا عمل ہے ہم نے ڈسکس کیا، یہ آپ کے سامنے یہ اس کی شکل میں آپ کے سامنے ڈس آرڈر آف نروس سسٹم ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ نروس سسٹم کے دو اقسام یعنی کہ ٹو مین ٹائپس ہوتی ہیں، جنہیں ویسکولر، جس میں امراض فالج اور فعلیاتی فنکشنلٹی امراض مثلا مرگی ویسکولر امراض نروس سسٹم میں خون کی فراہمی کسی خلل کی وجہ سے ہوتے ہیں، جبکہ فعلیاتی امراض امپلس کے اور منتقل ہونے کی خلل کی وجہ سے یہ سارے کا سارا سسٹم ہوتا ہے۔ اس کو ہم نروس سسٹم کے امراض کہا جاتا ہے، یعنی کہ ڈس آرڈر آف نروس سسٹم کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہے پیرالائسس کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جسے ہم فالج بھی بولتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ مسل گروپس میں کام کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جو کہ فالج کا باعث بنتے ہیں۔ فالج جو ہوتا ہے وہ سینٹرل نروس سسٹم یعنی کہ دماغ یا اسپائنل کارڈ میں ہونے والے نقصان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس نقصان کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا سٹروک یعنی کہ دماغ یا اسپائنل کارڈ کی کسی بلڈ ویسلز کا پھٹ جانا، ان ویسلز میں بلڈ کا کلوٹنگ یعنی کہ خون جم جانا، یا پولیو وائرس کا پیدا ہونا اس کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کے پورے کا پورا جسم جو ہے کم طاقت فالج کی وجہ سے ہوتا ہے، جسم کی ایک جانب فالج جس کے نچلے حصوں یا ایک ہی وقت میں دونوں ٹانگوں اور بازو میں یہ فالج ہو سکتا ہے۔ آگے ہے آپ کا ایپیلیپسی یعنی کہ جس کو ہم مرگی کہا جاتا ہے، جیسا کہ شکل میں بھی یہ دکھایا گیا، یہ سارا پیرالائسس کا یعنی کہ آپ کے فالج کا اٹیک ہے، اور اس کی وجہ سے پورے کا پورا جسم فنکشن میں کام نہیں کرتا۔ ایپیلیپسی یعنی کہ مرگی میں کیا ہوتا ہے، اس میں سارے کا سارا جو نرو سسٹم ہے ایک مرض ہے جس کے دوران دماغ میں بہت زیادہ اب نارمل نرو امپلس بننے لگتے ہیں، اس سے مریض بلا اشتعال فوری طور پر یعنی کہ سیزرز ہو جاتا ہے، اور مرگی کے دورے سے مراد دماغ کی ایک عارضی اور غیر معمولی بیماری ہے جس میں مریض پر راشا یعنی کہ کنولسنس طاری ہو جاتا ہے، اس کو راشا بھی کہا جاتا۔ اور جو ان لوگوں میں مرگی کی وجہ یعنی کہ جینیٹک یا نمو ڈیولپمنٹ کے دوران یہ ہو سکتی ہے، اور 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں مرگی کی بڑی وجہ دماغ میں سولیاں یعنی کہ ٹیومرز ہو سکتی ہیں، سر پر چوٹ اور سینٹرل نروس سسٹم میں انفیکشن ہو جانے سے بھی یہ عمر میں مرگی کا باعث بنتی ہے۔ مرگی کا مکمل علاج دستیاب نہیں یعنی کہ there is no cure of epilepsy but medicines can control seizures، البتہ وہ ادویات مرگی کے دوران اس میں کنٹرول کر سکتی ہیں۔ مرگی کے مریضوں کو علاج کے لیے اور دوروں سے بچنے کے لیے روزانہ ادویات لینا پڑتی ہیں۔ ایسی ادویات کو نافع راشا یعنی کہ اینٹی کنولسنٹس یا نافع مرگی یعنی کہ اینٹی ایپلیپٹک دوا بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اینٹی ایپلیپٹک
اور اینٹی کوبلنٹ ادویات کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو مرگی کا دورہ ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا۔ اس کے دوران مریض کے منہ میں کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے، اور کیونکہ نتیجے میں کوئی بڑا زخم ہو سکتا ہے مریض اپنی زبان ہی کاٹ لے۔ اس میں جو نرو سسٹم ہے وہ اس کے افعال میں انسان کو مختلف قسم کی جو ٹراماز اور سینٹرل نروس سسٹم کا جو فعلیاتی کنٹرول ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں فراہم ہوتی ہیں۔ تو ڈی اسٹوڈنٹ یہ تھا آپ کا سیپٹرز آف ہومن میں کس طرح یہ انڈرسٹینڈنگ کنسیپٹ ہیں جو ابھی تک ہم نے 10-12 اس میں کویشچن ہے جو ساری کی ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ آپ کو سیلف ٹرائی کیجئے اور اپنے نالج کو انہینس کیجئے۔ شارٹ کویشچنز ہیں اور یہ مروزی سوالات کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں، اور ان کو آپ پڑھ کر اپنے نالج میں انہینس یا ایڈیشن کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے گا جو ہے نا 12 چیپٹر کے یعنی کہ بایولوجی کے 12ویں چیپٹر کے لیکچر کا پارٹ 2 جس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، اس کو بھی آپ پڑھ کے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو آن لائن لرننگ جو کچھ سائٹس دی گئی ہیں پڑھ کے اپنے بایولوجی سے اس میں ریسیپٹرز آئن یا جس میں کنٹرول اور کوآرڈینیشن کا جو سسٹم ہے 12 چیپٹر ہے اس میں نالج کو انہینس کر سکتے ہیں۔ اور ایسے اسٹوڈنٹ جو آپ آلریڈی موجود ہیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا، تمام دوستوں سے گزارش ہے، تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے دنوں میں جو بھی لیکچر یہاں پہ اپلوڈ ہوں وہ آپ کو اس کا انٹیمیشن مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ چیپٹر 13 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ہمیں دیجیے گا اجازت ہماری طرف سے۔ اللہ حافظ۔